اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو بھلی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نیک کاموں کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا ہے۔ اس میں ظاہری عبادات بھی شامل ہو جاتی ہیں اور انفرادی بھی شامل ہوتی ہیں، اور ان میں اجتماعی بھی ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یتیموں کی کفالت کرنا، اور اسی طرح جاہلوں کو تعلیم دینا، اور پریشانوں کی پریشانی دور کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، ہر زندہ جگر پر اجر ملتا ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ آگ سے بچو، چاہے کھجور کے آدھے حصے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ نیک کام کی برکت صرف آخرت پہ ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دلی سکون اور راحت عطا فرما دیتا ہے، اس کے نفس کو سکون عطا فرما دیتا ہے، لوگوں میں اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے عمر میں اور گھر والوں میں اور اولاد میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کو فتنوں میں ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے اور اس کو اچھی موت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اور جو عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے خوشی بنا دے گا۔ نیکی کے مواقع گزرتے جا رہے ہیں، جو ان میں نیکیاں کر رہا تھا اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور مزید نیکیاں کرتا رہے، کیونکہ مومن اپنے رب کی عبادت کو کبھی روکتا نہیں ہے، اس کے قرب کا راستہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اے وہ شخص جو روزے رکھنے والا تھا، قیام کرنے والا تھا، خشوع و خضوع اختیار کرنے والا تھا، جو کام تم نے شروع کیا تھا اس کو روکو مت، جو جمع کیا ہے تم نے اسے گراؤ مت۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس عمل کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوتا ہے۔ عمل صالح انسان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس اولاد میں باقی رہتا ہے جو دعا کرتے ہیں، یا ایسے علم کے اندر موجود رہتا ہے جو اس نے پھیلایا ہو، ایسے صدقہ جاریہ میں موجود رہتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔